لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل ہے، عبادات، درس نمبر 11، اور آج ہم پڑھیں گے نماز کے بارے میں. اول الذکر کہ جو آپ لوگوں کو PDF بھیجا جا چکا ہے اس کو بغور پڑھیں اور اس کا آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیں. اس کے علاوہ جو بھی سوالات آپ سے پوچھے جائیں اسے لکھ کے آپ ہمارے گروپ میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ہمیں سینڈ کریں. تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں نماز سے. کلیات نماز. نہج البلاغہ میں نقل ہوا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس نصیحت کے ضمن میں جو اصحاب کو نماز کے بارے میں کی ہے فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس نہر سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے گھر کے سامنے ہے اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں اپنے کو دھوئے. اور واضح ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ خود کو نہر میں دھوئے گا اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور اس کی مثال اس ستون خیمہ کی طرح ہے. جب تک وہ ستون اپنی جگہ پر ہے کیل اور رسیاں ثابت رہیں گی، اور اگر ستون خیمہ کج ہو جائے یا ٹیڑھا ہو جائے اور ٹوٹ جائے تو کیلیں اور رسیاں ثابت نہیں ہوتی ہیں. کہ ایک جسے ہم کہیں گے کہ ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے جو ستون خیمہ ہوتا ہے کہ اس پہ پورا خیمہ جو ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے، یا پھر اسے ستون دین بھی کہا گیا، یعنی دین کی جو ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ نماز پہ ہے. تو اگر ستون یعنی کہ پلر اگر کج ہو گیا یا ڈھہ جائے یا ٹیڑھا ہو جائے تو پوری بلڈنگ جو ہے وہ بھی اس میں بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا نماز کو ستون دین کہا گیا ہے، اور اگر نماز قبول ہے تو انسان کے سارے اعمال بھی قبول ہے. حدیث میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز قیامت کے دن خداوند متعال جس کا حساب لے گا نماز ہے. اگر وہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. واجب نمازیں. غیبت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں واجب نمازیں 6 ہیں. اول نماز یومیہ کہ جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں. دوم نماز آیات کہ جو اس سچویشن کے حساب سے واجب ہوتی ہے کہ سورج گہن، چاند گہن یا زلزلہ یا اور دوسری جو آفات ہیں اس میں نماز آیات واجب ہوتی ہے. سوم نماز میت. چہارم خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز. پنجم باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے. ششم وہ نمازیں جو اجارہ، قسم، نذر اور عہد سے واجب ہوتی ہیں کہ انسان عہد کرے یا قسم کھائے کہ میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اگر کوئی اجارے پہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی نماز واجب ہوتی ہے. نماز جمعہ یومیہ نمازوں میں سے یعنی پہلی قسم میں سے شمار ہوگی جس کے احکام آئندہ ذکر ہوں گے. یومیہ واجب نمازیں. مسئلہ نمبر 881. یومیہ واجب نمازیں 5 ہیں. ظہر اور عصر ہر ایک 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت ہے. مسئلہ نمبر 882. سفر میں 4 رکعتی نمازیں ان شرائط کے ساتھ جو بیان کیے جائیں گے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے کہ جب نماز قصر ہوتی ہے، اور قصر کے احکام آپ لوگوں کو آگے بتائے جائیں گے انشاءاللہ. مقدمات نماز. مسئلہ نمبر 883. مقدمات نماز 6 ہیں. نمبر 1 وقت کی رعایت، قبلے کی رعایت، غسل و وضو یا تیمم کے ساتھ ہونا، انسان کا جو بھی وظیفہ ہو، بدن اور لباس کا پاک ہونا، شرائط لباس کی رعایت، شرائط مکان کی رعایت. اس بنا پر جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے چنانچہ ان مقدمات میں سے کوئی ایک بھی نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اسے فراہم کرے. پہلا مقدمہ وقت کی رعایت. یومیہ واجب نمازوں کے اوقات درج ذیل ہیں. ظہر اور عصر کی نماز کا وقت. مسئلہ نمبر 884.
ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ظہر شرعی یعنی کہ زوال سے شروع ہوتا ہے۔ ظہر شرعی یا زوال سے مراد طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے فاصلہ زمانی میں سے نصف زمانے کا گزر جانا ہے۔ مثلا اگر طلوع آفتاب کسی شہر میں 6 بجے صبح اور غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو 20 یعنی کہ شام کے 8 بجے ہو، تو اس صورت میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا فاصلہ 14 گھنٹہ ہے کہ اس کا آدھا 7 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر طلوع آفتاب سے 7 گھنٹہ گزرنے کے بعد ظہر شرعی ہے جو 1 بجے ظہر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 885 ظہر شرعی کی تعین شاخص کی مدد سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس بنا پر اگر کسی لکڑی یا اس طرح کی چیز جسے شاخص کہتے ہیں ہموار زمین میں بالکل سیدھی گاڑی جائے، صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب طلوع کرتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑے یعنی اس کی طرف اس کا سایہ پڑتا ہے، اور جتنا سورج بلندی پر پہنچتا جائے گا یہ سایہ کم ہوتا جائے گا۔ اور ایران کے شہروں میں اور بہت سے ملکوں میں سایہ اپنے کم از کم اندازے تک پہنچ جاتا ہے اور ظہر کے گزرنے کے بعد اس کا سایہ مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف بڑھتا جائے گا سایہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس کا سایہ اپنے کم از کم اندازے تک پہنچ جائے اور پھر دوبارہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے، معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر شرعی کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن بعض شہروں میں بعض اوقات ظہر کے وقت شاخص کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی بالکل سورج کی روشنی اور جو شاخص زمین میں گڑی ہوئی ہے وہ بالکل سینٹر پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 مغرب و عشاء کی نماز کا وقت۔ مسئلہ نمبر 888 نماز مغرب کا وقت احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب مشرق کی سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر سے گزر جائے۔ مسئلہ نمبر 889 نماز مغرب اور عشاء کا وقت مختار غیر مستر شخص کے لیے آدھی رات تک ہے، اور مستر انسان کے لیے یعنی وہ شخص جس نے بھول کر یا سونے کی وجہ سے یا دوسرے عذر شرعی کی وجہ سے آدھی رات تک نہ پڑھی ہو تو مغرب اور عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی کہ فجر کے ہونے سے پہلے تک۔ صبح کی نماز کا وقت۔ مسئلہ نمبر 893 اذان صبح کے قریب مشرق کی جانب سے ایک سفیدی اوپر کی طرف ظاہر ہوتی ہے، اسے فجر اول کہتے ہیں۔ جب وہ سفیدی پھیل جائے تو فجر دوم اور نماز صبح کا اول وقت ہو جاتا ہے، اور نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک ہے۔ یہ آج کا درس رہا، اور آپ لوگ اس کا بغور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں اس کے جوابات آپ لوگ لکھ کے بھیجیں کہ نماز کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سوال نمبر 2 امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نمبر 3 واجب نمازیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 4 یومیہ نمازیں جو ہے وہ سفر کے وقت کتنی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، شرائط نماز، مقدمات نماز کتنے ہیں اور کون کون سی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا سوال رہا، اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں، اور یوٹیوب پہ لائیو چیٹ اور کمنٹ کریں۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔